وہ سامنے آ جائے گا. پھر تمہیں حساب کتاب کے لیے مالک حقیقی عز و جل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو کہ بہت جلال والا ہے. سابقہ گناہوں کے خوف کے باعث تمہارے دل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. پھر تمہارے عیوب اور راز ظاہر ہو جائیں گے اور وہاں ہر ایک اپنے کیے کی جزا پائے گا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم عبرت اور عبرت ہے. ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے اپنی موجودہ روش کا محاسبہ کرنا چاہیے. میں محض رسمی طور پر یہ نہیں عرض کر رہا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اپنی روش پر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. کیا روز اٹھنے والے جنازے ہم نہیں دیکھتے؟ کیا جو مر گیا وہی مر گیا، ہم نہیں مریں گے؟ یقیناً جس طرح اس کا جنازہ اٹھا، جس طرح اس کا جنازہ اٹھا، جس طرح وہ جنازہ جا رہا ہے، یہ سارے جنازے ہمیں پیغام دیتے ہیں. گویا جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلی آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. جنازے کہہ رہے کہ جس طرح ہمارے اٹھ رہے ہیں نا جنازے، کل تمہارا بھی اٹھ ہی جائے گا. جس طرح آج قبرستان کی طرف ہمیں لے چلے ہیں، کل تمہیں بھی لے جایا جائے گا. تو اس لیے غفلت نہ کرنا. ہم نے غفلت بھری زندگی گزاری، مگر تو غفلت نہ کرنا، تو ہم سے عبرت حاصل کر. تو اب غور کیجئے کہ ہماری زندگی کتنی. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نوجوان ہوں، تو نوجوان نہیں مرتے کیا؟ اسپتال میں جا کر دیکھ لو کتنے نوجوان زندگی سے مایوس آپ کو نظر آئیں گے. آپ ان سے پوچھئے تو کوئی بولے گا مجھے گردن توڑ بخار ہو گیا، کوئی کہے گا پیٹ میں شدید درد ہے اور ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ مرض کیا، اور اتنے سال ہو گئے میرے کو آرام نہیں آتا. تو کوئی نوجوان ملے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، کوئی کہے گا میرے گلے کا کینسر ہے، کوئی کہے گا میری ہڈیوں کا کینسر ہے، کوئی کہے گا مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، آخری اسٹیج ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو آپ اسپتال جا کر عبرت حاصل کیجئے، تنہا جائیے اور مریضوں سے ان کے حالات دریافت کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. پھر کبھی اکیلے قبرستان نکل جائیے. اگر دوستوں کے جھمیلے میں ہوں گے اور خوش گپیوں کا ماحول ہوگا تو پھر عبرت نہیں ملے گی. اکیلے بے شک رات کے اندھیرے میں نہ جائیں، دن کے وقت جائیں. رات میں اگر وحشت ہوتی ہے تو، اور آپ بالکل اکیلے جائیں اور سب سے زیادہ بوسیدہ اور پرانی قبر ہو اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کی تختی پر نظر رکھیں کتنے سال ہوئے. اچھا قبرستان بہت پرانا ہے، تاریخ پڑھی نہیں جا رہی ہے. غور سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا تو 80 سال پرانی قبر ہے. اس کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال. تو مرے 80 سال ہو گئے، دنیا میں صرف اس نے 35 سال گزارے. قبر بھی اب بوسیدہ ہو گئی، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا. دیکھیں اس کے سارے عزیز بھی اب فوت ہو چکے، کوئی پھول نہیں ڈالتا، اس لیے کہ پھول ڈالنے والے خود قبروں میں چلے گئے. تو میرا بھی اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے میرا خاندان بڑا ہے، دوستوں کا حلقہ وسیع ہے، قبرستان میں بھیڑ بھاڑ ہو جائے گی. کتنی دیر کے لیے؟ اتنی سی دیر کے لیے. پھر کوئی مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں، نہ پلٹ کر کوئی آئے گا. یہ سارے جو آئے ہیں نا، یہ اب آپ کے لیے نہیں آئے قبرستان، یہ تو آپ کے عزیزوں کو اچھا لگانے کے لیے.
اکثریت تو یہی صورت ہوتی ہے نا، مالداروں کے جنازے میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یا تو کسی کا قرضہ پھنسا ہوا ہے، یا وہ بیٹے سے ترکیب بنانی ہے کاروباری، تو باپ کے جنازے میں آگے کہ بیٹے کو اچھا لگ جائے، کاروبار کا نظام اپنا چلتا رہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہ مفاد پرست ہو گئے، ایسے شیطان نے حربے چلائے کہ بندہ اس کے چکر میں آ گیا، اور بس احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے۔ اب مر گئے تو مر گئے، ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ راضی ہے جب تو وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہے، اور رب ناراض ہے تو پھر وہ قبر معاذ اللہ جہنم کا گڑھا۔ نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ قبر میں نے جیسے عرض کیا کچھ بھی نہ ہوتا، عذاب نہ بھی ہوتا، تو قبر کی ساخت ایسی ہے کہ اسے وحشت آتی ہے کہ اندر رہیں گے کیسے، جب مٹی ڈال رہے ہوں گے گزرے گی کیا، کچھ بھی نہ ہو، بالفرض محال، تب بھی مطلب ہے کہ آدمی اندر نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ گناہگاروں کے لیے تو سزائیں بھی ہیں رب کی ناراضگی کی صورت میں۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سے بھائیو، اپنی اس مختصر سی زندگی، مختصر بھی جو گزرنی تھی گزر گئی، آج کی رات پتہ نہیں پوری گزار پائیں گے یا کیا، کل کس نے دیکھی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ تو آج اور اب بھی توبہ کر لیجئے، اور پچھلی نمازوں کا حساب لگا لیجئے، اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کے ادا کا بھی اہتمام کر لیجئے، نماز کے احکام خرید لیجئے، اس میں قضا نماز کا بھی طریقہ ہے، اس میں ایصال ثواب کا بھی طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ پڑھ کر سب کر سکتے ہیں، وضو کا، طہارت کا سب طریقہ ہے، نماز کے احکام۔ 50 روپے یا 60 روپے 2 ہدیے ہیں اس کے، پکی 60 روپے کی ہے اور کچی بائنڈنگ 50 روپے کی ہے غالباً، 500 کے لگ بھگ اس کے صفحات ہیں، یہ خرید لیجیے، اور یہ بھی عہد کر لیجیے کہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا کر عہد کیجیے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، اگر نمازیں اور روزے باقی ہیں تو وہ بھی ادا کر لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالیاں نہیں بکیں گے، چغلی اور غیبت سے بچیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، مسلمانوں کا دل نہیں دکھائیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، انشاءاللہ 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 عز و جل۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائی، آج قبر کے تعلق سے کچھ مدنی پھول حاضر کیے، تو قبر پر مٹی ڈالنے کی سنت بھی عرض کرتا چلوں۔ تو قبر پر مٹی دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار قبر پر مٹی دینی ہے، 2 ہاتھ سے 3 مرتبہ۔ جب پہلی بار مٹی اٹھائیں گے تو یہ پڑھتے ہو مٹی، منہا خلقناکم، اور مٹی ڈال دیں گے قبر پر۔ پھر دوسری بار جب اٹھائیں گے تو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تیسری بار مٹی اٹھا کر چلو میں ڈالتے ہوئے قبر پر کہیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اگر بالفرض فی الحال یہ یاد نہیں ہے، یہ قرآنی آیت ہے تو یہ یاد نہیں ہے، تب بھی 3 بار آپ مٹی تو ڈال دیجئے، اس سے اس سعادت کو مت چھوڑیے کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد
اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ ویسے تو عمل ایسے ہی تھے، بس ایک بار میں قبرستان گیا، کسی کی تدفین میں حصہ لیا اور بڑے درد کے ساتھ میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کی سعادت حاصل کی۔ بہرحال وہ قبر میں ڈالی جانے والی مٹی مغفرت کا سبب بن گئی۔ تو کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو کاش ہم کسی بھی نیکی کو چھوڑنے والے نہ بنے، ہم نیکیاں کرتے رہیں۔